والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدر اکرام بزرگوں دوستوں بھائیو عزیز، سیدنا عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کے غیران شہر سے گزرے۔ لاشوں کے ڈھیر تھے، لوگوں کے سر تن سے جدا تھے، مکان گرے پڑے تھے اور مکین بقضاء الہی وفات پا چکے تھے۔ اتنے لاشوں کے ڈھیروں کو دیکھ کر ایک دل میں بات آئی کہ اللہ کیسے ان کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ کی شان، یہ خیال ہی گزرا تو اللہ پاک تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تو ہمارے وساوس کو بھی جانتا ہے، یہ نص قطعی ہے، ہماری رگ حیات سے اللہ زیادہ قریب ہے، یہ عقیدے کی بات۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنی سواری سے نیچے اترے اور روٹی کھولی، اور وہ سادہ دور تھا، انگور کا شیرہ اس روٹی پہ لگایا اور روٹی رکھ دی کہ تھوڑا سا جذب ہو جائے اور پھر یہ روٹی سالن مکس ہو جائے گی، آسانی سے کھا لو۔ بس روٹی پہ شیرہ لگا کے رکھا اور تھوڑی دیر پیچھے ایسے ٹیک لگا، بس ٹیک لگائی تو اللہ پاک نے ان کی روح کھینچ لی۔ یہ کہانی ہے، روح پرواز کر گئی۔ اب عزیر علیہ السلام ایسے موت کی آغوش میں چلے گئے، گدھا ان کا کھڑا ہے اور کھانا بھی پڑا ہے، اور عزیر علیہ السلام موت کی آغوش میں چلے گئے، اور 100 سال تک قرآن پاک کہتا ہے 100 عام، 100 سال تک اللہ پاک نے ان پر موت طاری رکھی۔ 100 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو زندہ فرمایا، اور زندہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے پہلا سوال یہ فرمایا، قال کم لبثت، اے میرے پیغمبر عزیر کتنا سوئے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسے ٹیگ لگائی تھی تو اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، اور جب اٹھے اللہ نے اٹھایا تو عصر کا وقت، یہ جو وقت ہے اس وقت کے قریب وقت۔ تو اگر میں آج ہی سویا ہوں تو صبح بھی دن چڑھا ہوا تھا، ابھی دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اگر کل سویا تھا تو پھر دن پورا ہو گیا، دن سے بھی زیادہ ہو گیا۔ لبثت یوما او بعض یوم، تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے نبی آپ 100 سال تک سوئے رہے، 100 عام۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ،
اپنے کھانے کو دیکھو، جو روٹی رکھی تھی جو کی روٹی تھی اور اوپر انگور کا شیرہ نچوڑ کے رکھا تھا کہ جذب ہو جائے پھر کھاؤں گا۔ 100 سال تک اللہ نے نہ روٹی کو خراب ہونے دیا نہ شیرے کو خراب ہونے دیا، تازہ فریش روٹی بغیر فریج کے بغیر مشینوں کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے پڑی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ فانظر، نظر توجہ سے دیکھیے میرے پیغمبر، الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ہم نے کھانا آپ کا خراب نہیں ہونے دیا۔ اور پھر وانظر الی الحمار، گدھا کہاں ہے آپ کا؟ آپ کو گدھے پہ سوار ہو کے آئے تھے، گدھے کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور بوسیدہ ہڈیاں 100 سال گزر چکے، بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ نشان عزیر علیہ السلام کو نظر آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال کے موسمی اثرات ہم نے کھانے پر تو نہیں ڈالے مگر آپ کے گدھے پر ڈال دیے ہیں۔ گدھا آپ کا بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیوں کے بھی شرازے بکھرے پڑے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ آپ کا ذہن میں جو وسوسہ تھا کہ اللہ کیسے ان کو زندہ فرمائے، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا گدھے کو کہ گدھا تیار ہو جائے۔ اللہ کا کون کا اشارہ آیا تو گدھے کی ہڈیاں متحرک ہونے لگی، آپس میں جڑنے لگی، ایک ڈھانچہ تیار ہوا، اور ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد اس پر گوشت چڑھا، گوشت کے بعد اس پر کھال چڑھی، کھال کے بعد اس پہ بال آئے، پورا گدھا بنا کر اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا، اور اپنی مخصوص بولی بولتا ہوا عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر آپ کو بھی میں نے ایک نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور گدھے کو نشانی بنایا ہے، کھانے کو نشانی بنایا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میں قادر قدیر ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فلما تبین لہ، جب یہ سارا منظر نامہ عزیر علیہ السلام کے سامنے آیا، کھانے کو بھی دیکھا اور گدھے کو بھی اپنے سامنے زندہ ہوتا دیکھا، اور اپنے بارے میں بھی اللہ نے بتایا کہ آپ بھی 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ فلما تبین لہ، جب پوری کہانی ان کے سامنے واضح ہوئی تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پہلے بھی یقین تھا، عقیدہ تھا، چونکہ پیغمبر تھے اللہ واقعی زندہ کریں گے مردوں کو، تو اب آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یعنی عین الیقین ہو چکا ہے، مشاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ پاک واقعی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اگر 100 سال بعد اللہ زندہ فرما سکتے ہیں، 1000 سال بعد بھی کر سکتے ہیں، 1,00,000 سال بھی بعد کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو پورے قرآن کے اندر جا بجا اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے، ساری کتابوں میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک نظام ہے، جنت جہنم آنے والی ہے۔ یہی سبق میرے دوستو پکوایا گیا اور دہرایا گیا تاکہ مرنے سے پہلے لوگ تیاری کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی فکر اور تیاری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔